شب قدر رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والی رات۔ ملک بھر میں رمضان مبارک کی 27ویں شب پر خصوصی عبادات کا اہتمام ہوا۔ مساجد میں ختم قرآن، ذکر و اذکار کی خصوصی محافل ہوئی۔ بادشاہی مسجد میں نماز تراویح اور اجتماع کا انعقاد۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ جامع مسجد عیدگاہ کراچی میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا ہوئی۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی قرآن خوانی کا روح پرور اجتماع ہوا۔ کوئٹہ سے 17 روز بعد جعفر ایکسپریس 400 مسافروں کو لے کر روانہ۔ سیکورٹی کے لیے فول پروف انتظامات۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ ریلوے اسٹیشن سے صبح 9 بجے پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ قومی اسمبلی کے رکن جمال شاہ کاکڑ نے مسافروں کو رخصت کیا۔ جمال شاہ کاکڑ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جعفر ایکسپریس آج دوبارہ روانہ ہو رہی ہے، مسافروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پاکستان کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو کسی بھی غیر ملکی یا علاقائی حد سے دیکھنے کے بجائے آزادانہ طور پر دیکھے۔ وزیر اعظم کے معاون نے خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی کی امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو کہا چیلنجز کے باوجود پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک امید افزا اور منافع بخش منزل ہے۔ امریکی سرمایہ کار پاکستان کا دورہ کریں اور میسر مواقع سے استفادہ حاصل کریں۔ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل توسا میں مبینہ طور پر ایڈز کا پھیلاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپریشنل پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ ایڈز کے سدباب کے لیے فوری طور پر آپریشنل پلان طلب کر لیا۔ یونیسیف، WHO اور محکمہ ہیلتھ پنجاب کا جوائنٹ مشن بھی قائم۔ جوائنٹ مشن 7 سے 14 اپریل تک متاثرہ بچوں کی ہسٹری ٹریسنگ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ ایڈز سے متاثرہ بچوں کے علاج میں کوئی کمی یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کا حج انتظامات کا جائزہ لینے کا سلسلہ جاری۔ مکہ مکرمہ میں عازمین حج کی رہائش، خوراک اور دیگر سفری سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ حج مشن حکام کی وفاقی وزیر کو حجاج کی رہائشوں، خوراک اور سفری سہولیات سے متعلق بریفنگ۔ حجاج کو رہائشی ہوٹلوں سے حرم شریف تک ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ سردار یوسف نے کہا مشاعر میں رہائش، کھانا اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے آپریشنز 11 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کیے گئے آپریشن میں 5 خوارج ہلاک ہوئے۔ دوسری کارروائی کے دوران مزید 3 خوارج ہلاک ہوئے۔ میران شاہ میں کارروائی کے دوران 2 خوارج جہنم واصل۔ درابن میں 1 دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پارٹی میں کسی سطح پر فارورڈ بلاک نہیں بن رہا، ایسی باتیں غیر ضروری، غلط اور حقائق کے برعکس ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی پنجاب سے متعلق فارورڈ بلاک کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ تحریک انصاف متحد اور بانی PTI کی قیادت میں یکجا ہے۔ ہر ورکر اور عہدیدار اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ اظہار رائے کو پارٹی کے خلاف کے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ کراچی میں ٹینکرز اور ڈمپر سے شہریوں کی اموات بڑھنے لگی۔ گورنر سندھ نے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ رواں سال حادثات میں اب تک 70 سے زائد اموات رپورٹ ہو چکی۔ 24 مارچ کو ملیر ہالٹ پر ٹینکر سے موٹر سائیکل سوار خاندان کو چلا گیا۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ گورنر سندھ کا چیف جسٹس سے ٹریفک حادثات پر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ۔ 17 سالہ ڈرائیور 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ڈرائیور کے پاس نہ لائسنس تھا اور نہ ہی قومی شناختی کارڈ۔ شارع فیصل پر ٹریفک حادثے کی پولیس رپورٹ میں ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ میں مزید بتایا موٹر سائیکل اپنی مخصوص لین میں تھی۔ کار نے فاسٹ لین سے انتہائی بائیں جانب آتے ہوئے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ قائد آباد میں پولیس کیمپ پر کریکر حملہ، 3 اہلکاروں سمیت 1 راہگیر زخمی ہو گیا۔
SSP ملیر نے گفتگو میں بتایا کہ نامعلوم ملزمان نے عید الفطر کے لیے لگائے گئے پولیس کیمپ پر حملہ کیا. قائد آباد پل کے اوپر سے ملزمان کریکر پھینک کر فرار ہوئے. واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. وزیر داخلہ سندھ نے تحقیقات کر کے ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کا حکم دے دیا. SSP ملیر سے واقعے کی تفصیل طلب. بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال. عید الفطر کے موقع پر پولیس کی چھٹیوں پر پابندی عائد. محکمہ پولیس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام فیلڈ آفیسرز کو عید کے دوران متعلقہ اسٹیشنز پر موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت. چھٹیوں پر پابندی موجودہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر لگائی گئی. چترال میں موسلا دھار بارشوں اور برف باری نے تباہی مچا دی. سینکڑوں درخت اور درجنوں کچے مکانات گر گئے. لینڈ سلائیڈنگ کے بعد شارع قراقرم 3 مقامات سے بند. متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. بارش اور برف باری کے باعث آڑو، بادام، ناشپاتی اور سیب کی فصلیں بھی تباہ. خراب موسم کے باعث تعلیمی اداروں میں 2 روز کی چھٹی کا اعلان. پاکستان سمیت دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج یوم القدس منایا جائے گا. نماز جمعہ کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، پشاور اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی. اسرائیلی بربریت کا شکار فلسطینیوں کی حمایت میں تقاریب ہوں گی. کراچی میں ریلی نمائش چرنگی سے تبت سینٹر تک نکالی جائے گی. ٹریفک پولیس کی شہریوں کو MA جناح روڈ کی بجائے متبادل روٹ استعمال کرنے کی ہدایت. اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری. اسرائیل کے مختلف علاقوں پر حملوں میں مزید 46 فلسطینی شہید ہو گئے. غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے راشن تقسیم کرنے والے مرکز پر بمباری کی. 3 ہفتوں سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بند. فلسطینی رمضان میں شدید بھوک اور افلاس کا شکار. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 80% سے زائد امداد کی نقل و حمل روک رکھی ہے. ایران نے ٹرمپ کے جوہری معاہدے پر مذاکرات سے متعلق خط کا جواب دے دیا. خط میں لکھا، ماضی کی طرح اب بھی امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ایران نے اپنا خط عمان کے حوالے کیا جو معاملے میں ثالث کے طور پر کام کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 مارچ کو ایران کو خط بھیجا تھا. ٹرمپ کے مطابق خط میں ایران سے نئے جوہری معاہدے پر مذاکرات کی درخواست کی تھی. ٹرمپ انتظامیہ 2 اپریل کو جو ٹیرف لگائے گی اس کا جواب دیں گے. ہمارا جوابی اقدامات امریکہ اور ٹرمپ انتظامیہ میں زیادہ سے زیادہ اثر ڈالے گا. کینیڈین وزیر اعظم کا امریکہ کو بھرپور جواب دینے کا اعلان. کہا کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کے عہدے پر ہے امریکہ کو اب مزید قابل اعتماد شراکت دار نہیں سمجھا جا سکتا. اور T20 سیریز میں شکست کے بعد ون ڈے میں شاہینوں کا امتحان. نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز کل سے شروع ہوگی. T20 اسکواڈ کے 8 کھلاڑیوں نے ون ڈے اسکواڈ کو نیپیر میں جوائن کر لیا. اسکواڈ میں سلمان علی آغا، حارث رؤوف، خوشدل شاہ، عرفان نیازی شامل. ابرار احمد، سفیان مقیم، محمد علی اور عثمان نے بھی ون ڈے اسکواڈ کو جوائن کیا.